نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم و احسان جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں جمع ہونے کا ہمیں موقع ملے اور سنتے ہیں جو اہل زمر میں سے حق کے لیے کوئی اتنی دفعہ نہیں بکا جو عشق مصطفیٰ میں یہ شخصیت بکی ہے۔ دنیاوی طور پر 10 مرتبہ بکی ہے، 10 مرتبہ، اور یہ کوئی سالوں کا سلسلہ نہیں ہے، صدیوں کا سلسلہ ہے، یعنی کہ ان کی عمر ہی اتنی طویل ہے، 250 سال عمر اور 350 سال تک کا ذکر آتا ہے۔ حیران ہو گئے سارے کہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ جو عشق مصطفیٰ میں اتنا بکے کہ اتنا بڑا امتحان عشق حبیب داور میں کسی اور کا اس طرح نہیں ہوا۔ وہ ہستی جن کا نام لوگ اصل نام نہیں جانتے، جن کا نام اگر دیکھا جائے تو ان کے نام کو اصل نہیں جانتے، بس جو نام حبیب نے رکھا وہ جانتے ہیں۔ مابا نام تھا، مابا، اصل نام مابا، میم الف با ہا، مابا۔ اور وہ ہستی جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم و رحمت کے ساتھ یوں نوازا کہ اپنی قربت کی انتہا عطا فرمائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان فارسی کی آج ہم شخصیت کے حوالے سے چند باتیں ان کی جانیں گے۔ حضرت سلمان فارسی جن کا نام میں نے بتایا مابا، اور ایک نام ان کا آتا ہے روزبہ، یہ ان کے پرانے نام ہیں، مگر جب حضور کی بارگاہ میں آئے حضور نے کہا آپ نہ مابا ہیں نہ روزبہ ہیں، آپ ہمارے سلیمان ہیں۔ یہ اسلام سے نکلا ہے، سلم سے نکلا ہے، عاجزی سے نکلا ہے، انکساری سے نکلا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے، میں یہ 3 آیتوں کو صرف ترجمے کے ساتھ جوڑ کر ان کی شخصیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زمر والے وہ ہوں گے جو جنت کے کھلنے کا انتظار کریں گے، ان کا رتبہ ان سے اوپر ہے۔ یہ وہ ہیں جنت جن کا انتظار کر رہی ہے۔ زمر والے وہ ہیں جن کے لیے جو جنت کے دروازے کھلنے کا انتظار کریں گے، مگر حضرت سلمان فارسی وہ ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے۔ میں آقا کی حدیث سناؤں گا آپ کو، 63 60 اور 63 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہو۔ رب اپنے مجوسیوں کے، ایرانیوں کے خاندان کے بڑے امیر گھر کے چشم و چراغ، فیملی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط تھا، تو اپنی اس
ٹیریٹری میں، اپنی اس ریاست یا جو ان کا علاقہ تھا اس میں سے گزرتے تو آپ کو عیسائیوں کا گرجا وہاں نظر آیا. اسلام لانے سے پہلے کی باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں. گرجا نظر آیا تو وہاں جو عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا تو دل میں کچھ آیا کہ یہ زیادہ اچھی چیز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس دور کے مطابق کتابی دین کی عبادت کر رہے تھے. الیک سلیک شروع ہوئی، طریقہ پسند آیا، ادھر والد کو پتہ لگا، روکتے رہے، حتیٰ کہ قید و بند کی صعوبت اختیار کر دی گئی، آپ کو بند کر دیا گیا. مگر کسی طرح پتہ لگا کہ شام اصل میں ان کا مرکز ہے، جو مرکز مسیحیت ہے. تو قافلہ شام اس ایران کے اس علاقے میں آیا، اور جب آیا تو یہ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ چل نکلے، اور وہاں سے چلے پھر تو ایک بہت بڑا ان کا کرسچنز کا، عیسائیوں کا جو پادری تھا اس کے پاس ٹھہر گئے، اس کے مرید ہو گئے، اس کے طالب علم ہو گئے، ان سے علم لیتے، تقوی طہارت کی ساری باتیں سیکھتے، ساتھ تورات و انجیل کا علم لیتے. مگر ایک منظر دیکھا انہوں نے کہ وہ جو پادری تھا وہ اپنے قول و فعل پر سچا نہیں تھا. لوگوں کو زکوٰۃ و صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کرتا، لوگ اس پر اعتماد کر کے اس کو پاس اپنے زکوٰۃ و صدقات رکھواتے کہ یہ خرچ کر دے گا. وہ کیا کرتا؟ وہ ان کو اپنے خزانوں میں جمع کر کر ذاتی استعمال کیا. کہا یہ شخص تو جو کہتا تھا اس کے برعکس کا وقت آیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اب میں حق کی تلاش کے لیے کہاں جاؤں؟ اس نے کہا تم اس طرح کرو، موصل چلے جاؤ، عراق والی سائڈ پر، آج کا عراق. وہاں پر ایک فلاں پادری ہے، وہ بڑا حق پرست ہے، اس کے پاس رہو. اس کے پاس رہے، وہاں بھی اس کے وفات کا وقت آ گیا. اس سے پوچھا بتاؤ اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب تم جو ہو ترکی کے پاس ایک علاقہ آتا ہے، وہاں چلے جاؤ. وہاں چلے گئے، پھر وہاں اس کی وفات تک رکے. آپ دیکھیں حق کے انتظار میں سلمان نے کیا کچھ بھی کیا ہے. یہ تو میں دو لائنوں میں ختم کر رہا ہوں، آپ اس حق کے متلاشی کا سفر حق تو دیکھیں. اللہ اکبر. اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں؟ کہ اب اموریا چلے جاؤ. اموریا چلے گئے. وہ بڑا تورات و انجیل کا بہت بڑا عالم تھا. اس کی وفات کا وقت آیا. اس سے پوچھا اس کے بعد کہاں جاؤں؟ اس نے کہا تم ایک مشورہ دیتا ہوں. اب اس مدنی سونے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور قریب آ رہا ہے. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم وہ کھجوروں والی سرزمین میں چلے جانا، تمہاری ملاقات اس مدینے والی سرکار سے ہو جائے گی. وہ اصل ہیں، وہ حقیقت ہیں. تورات و انجیل میں ان کا تذکر حضرت سلمان فارسی نے پڑھا ہوا تھا. حضرت سلمان فارسی وہاں بنو کلب کے لوگوں کے ساتھ نکل پڑے. بنو کلب کے لوگوں نے دھوکہ کیا، ان کی ساری چیزیں لے لی، ان کو غلام کے طور پر پیش کر دیا. سلمان عشق محمد میں بکتے بکاتے اس بستی میں پہنچ گئے جو کھجوروں کی سرزمین تھی. ایک یہودی کے غلام ہو گئے. بتائیں کوئی حق کے لیے اتنی بڑی قربانیاں بھی دیتا ہے، کوئی اتنی مرتبہ بھی بکتا ہے. کہتے ہیں 10 مرتبہ بکے حضرت سلمان فارسی، مگر استقامت کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. تو میں آقا کی بشارتیں سناؤں گا ان کے لیے، ان کی بارگاہ کے، ان کو کیا حضور نے مقام عطا فرمایا. تو آپ نے وہاں سے نکلے تو آپ ایک دن ایک یہودی، اسی یہودی جو ان کا آقا تھا، اس کا ایک دوست آ گیا کہ یار یہ قبا کے پاس ایک شخص آ گیا ہے ادھر قریش مکہ سے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. لوگوں نے اس کو مان لیا ہے. حضرت سلمان فارسی کے کان کھڑے ہو گئے، پوچھ بیٹھے کہ وہ کون ہے. وہ یہودی تل ملا اٹھا، آپ کو زد و کوب کیا کہ تمہارا کیا کام اس سوال و جواب سے. اتنے میں خبر مل گئی کہ مصطفیٰ آ گئے.
اب جو وہ یہودی تھا نا، وہ جو عیسائی تھا آخری والا، اس نے حضور کی 3 نشانیاں انہیں بتائی تھی، بڑی 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ بتائی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خود استعمال نہیں فرماتے، قبول نہیں فرماتے، تحفہ قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری یہ تھی کہ تاجدار کائنات کی پشت پر نبوت محمدی کی مہر ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت کی مہر۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے آقا سے وقت بچا چرا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، حضور جب آنکھیں 4 ہوئی تو سمجھ گئے۔ اب اس کو ازمایا، پہلے کیا، حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، قبول فرمائیں۔ حضور نے خود استعمال نہ فرمائیں، اپنے پاس بیٹھے ہوئے میں تقسیم فرما دی۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد پھر کھجوریں لے کر گئے، حضور تحفہ قبول فرمائے، حضور نے خود بھی تناول فرمایا اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی کھلایا۔ تیسرا، جب یہ دونوں کام ہو گئے، اب تیسری نشانی رہ گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک صحابی کے جنازے پر جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے تو بار بار مشتاق ہوتے کہ پشت سے حضور کی وہ مہر نبوت دیکھ لیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور ایک انصاری کے باغ میں تشریف فرما تھے، سلمان فارسی کو خبر ملی تو آپ پیچھے سے تشریف حاضر ہوئے، پیچھے سے، کہ کسی بہانے سے حضور قمیص ایسے کریں تو میں وہ دیکھ لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے۔ حضور نے کہا، سلمان یہ لے قمیص، جو تو چاہتا ہے دیکھ لے۔ اب بھی یقین نہیں آیا، اب بھی یقین نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ منظر دیکھا، آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر یہ منظر دیکھا، اس منظر کے ساتھ اسلام قبول کیا، غلامی میں آ گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، حضور میں اب غلامی سے نجات چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر نجات چاہتے تو مکاتبت، اپنی اسے کہتے ہیں مکاتبت کرنا، اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت طے کر لیں۔ اب مکاتبت آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ مکاتبت یہ ہے، یعنی تمہاری غلامی سے آزادی کا فدیہ یہ ہے، یوں آسان کر لیتا ہوں، اس کا تاوان یہ ہے کہ تم مجھے 300 کھجور کے درخت دو۔ کتنے؟ 300 کھجور کے درخت دو۔ اچھا، اور اس کے ساتھ مجھے 40 اوقیہ سونا عطا کرو۔ سونا 40 اوقیہ کا مطلب ہے، تو 300 جب کھجوروں کے بیج اکٹھے ہو گئے، کہ جب پورے ہو جائے نا 300 گڑھے کھود لو، جب کھد جائیں تو مجھے بتانا۔ جب کھد گئے تو حضور علیہ السلام ہر گڑھے پر خود بیج لگاتے، پودا لگاتے، خود پودا لگاتے۔ ایک پودا رہ گیا جو صحیح طرح سے پنپ نہ سکا، وہ حضرت کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے لگایا تھا، تو حضور نے وہ بھی لگا دیا۔ وہ 300 درخت رات کو لگائے، صبح بڑے ہو گئے، صبح جوان ہو گئے، پھلدار ہو گئے۔ آدھی مکاتبت اسے دے دی، وہ حیران و پریشان یہودی کہ یہ کیا ہو۔ حضرت سلمان خود فرماتے، ان میں سے سلمان بن اسلام ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میرا تعارف ہی یہی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے مرغی کے انڈے کے برابر سونا پیش کیا۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا، یہ لے جاؤ، اپنا باقی مال بھی اسے دے دو، واجب جاتا تم پر، اپنے آقا کا باقی بھی غلامی سے آزادی حاصل کر۔ سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کہاں پورا ہوگا جو مجھ پر واجب ہے؟ حضور کے برکت کے نشان، زبان سے ہی جملہ حضور کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہم نے سنا کہ حضور نے اپنی دہن اقدس، جو اپنی زبان اقدس اسے لگا کر دے دی، جاؤ لے جاؤ۔ جب انہوں نے اسے تولا تو ٹھیک 40 اوقیہ کے برابر سونا تھا، 3 کلو سونا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کو یوں حضور کی غلامی میں آزادی مل گئی، آقا کی غلامی میں آ کر ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ یہ عشق و محبت کی انتہا۔
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ لوگوں سبقت لے جانے والے 4 افراد ہیں، یعنی ایمان میں سبقت لے جانے والے. حضور نے فرمایا عربوں میں سب سے پہلے میں خود ہوں، فارس یعنی اجمیوں میں بلال ہے، حبشیوں میں اجمیوں میں سلمان ہے، حبشیوں میں بلال ہے، اور رومیوں میں سہیب ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور وہ بڑا پیارا شعر مجھے یاد آیا جب حضرت سلمان فارسی کا پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا، اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا. ہائے ہائے، حضور علیہ السلام کی چاہت میں. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں جستجو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں بوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. حضرت سلمان فارسی کو آقا کی جستجو کہاں کہاں لے کر پھرتی رہی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق آ جاتا ہے، بدر و احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو غزوہ خندق آ جاتا ہے. اور جب غزوہ خندق آتا ہے، حضرت سلمان فارسی بڑے اپنی قوت و طاقت میں بلند قامت بھی تھے، بڑے زور آور بھی تھے. حضور نے 10-10 کی ڈیوٹی لگائی. حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ اگر ایسا ہو کہ دشمن زیادہ ہو تو اپنی دفاعی پوزیشن کے مطابق فارسی یہ کرتے ہیں، فارس والے، کہ وہ خندق کھود دیتے ہیں، دشمن نہیں آ سکتا، آسان ہو جاتا ہے دفاع کرنا. 10,000 کا لشکر تھا، یوں جملہ کہوں گا ٹڈی دل لشکر، جو کافروں کا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا. ابو سفیان کی قیادت میں، جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ آ رہا تھا. اور جب آ رہا تھا خبر مل گئی حضور کو، تو حضور نے جو غزوہ ہے، جو خندق کھدوائی، اس کا مشورہ اصل میں حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا. اس سے پتہ لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کامل العلم نہ کامل الفہم آ گئی جسے کوئی توڑ نہیں. آپ آقا نے ضرب لگائی تو اس سے چنگاریاں نکلی. کہا مبارک ہو، اللہ نے مسلمانوں کو فارس و ایران کا فاتح بنا دیا. پھر آپ نے تھوڑا مارا، پھر چنگاریاں نکلی. کہا مبارک ہو، اللہ نے روم کا اور شام کا مالک بھی مسلمانوں کو بنا دیا ہے، رومی سلطنت کا مالک. اب خود گھیرے میں ہے، خود محاصرے میں ہے، بشارت حضور کب کی دے رہے ہیں. عقل میں آتی ہے بات؟ بس یہی وہ ایمان کی حقیقت ہے جس کی وجہ سے صحابہ کو عظمت مل گئی. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت آیات کے ساتھ ان کو نوازا. فرمایا وہ کچھ منافق لوگ جب ایمان قبول کرتے نا تو کہتے اوپر اوپر سے مسلمان ہو جاتے اسلام قبول کر کے، تو اندر سے کہتے نہیں ہم اپنے انہی دوستوں کے ساتھ، ہم تو بس ایسے ہی مسلمانوں کا ذرا مذاق اور توا لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، موک کرتے ہیں، میک دم موک، ہم موکری کرتے ہیں ان کے ساتھ. اللہ نے پھر کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی جیسوں کے لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر تو میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم جیسے ایمان لائے ہو، جیسے ابو بکر لائے، جیسے فاروق اعظم لائے، جیسے عثمان غنی لائے، جیسے مولا علی لائے، جیسے سلمان فارسی لائے، فرمایا اگر ان کی طرح ایمان لے آؤ فقط اہتدوا. فرمایا میں عرض کر رہا ہوں، تو جب آقا ڈیڈیکیٹڈ کرنا عرض کر رہا، توجہ رہے، چلے کر لیں گے، آپ توجہ رکھیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کرتے. تو کہا کہ اب یہ توجہ کہنے لگی، ہمیں کہا نہ یہ انصار میں سے ہے اور نہ مہاجرین میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. یہ وہ فضیلت ہے جو آقا نے صرف حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمائی.
فرمایا یہ میرے گھر والوں میں سے ہے جو ہمارے لیے اتنا بکتا رہے، اتنا خود کو بیچتا رہے، اور اتنی مصائب، مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں اختیار کر کے ہم تک پہنچے اور ہم سے خالی رہے۔ فرمایا نہیں، سلمان ہماری گھر والوں میں سے ہے۔ یہ وہ باعث صحابی ہیں جنہیں حضور نے خصوصی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ پھر روایات میں آتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ پھر دوبارہ میری حدیث، یہ کنز الاعمال کا بھی حوالہ ہے اور یہ ترمذی شریف کا بھی حوالہ موجود ہے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آواز نہیں سمجھ آئی مجھے؟ کبھی میں نے نہیں کہا ایسا جملہ کہ وہ کیا اللہ نے حکم دیا کہ ان سے میرے محبوب آپ محبت کریں۔ فرمایا کون ہے؟ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا وہ علی ہیں، علی ہیں، علی ہیں۔ 3 مرتبہ فرما کر پھر حضور نے کہا باقی 3 کون ہیں؟ کہا وہ سلمان فارس، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود۔ کہا یہ 4 وہ ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں، لوگ جنت چاہتے ہیں مگر یہ 4 ایسے ہیں جن کو جنت چاہتی ہے اور جنت کے مشتاق ہیں، اور یہ 4 ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ زمر والے جنت کھلنے کا انتظار کریں گے مگر یہ 4 وہ ہیں جنت جن کا انتظار کر رہی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ علی ہیں، وہ مقداد ہیں، وہ عمار ابن یاسر ہیں، اور پھر فرمایا چوتھے نمبر پر فرمایا سلمان فارسی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنا رہا ہوں۔ اب ہمارے ساتھی ساتھ شروع ہو جائے تو حضرت صدیق اکبر کا اور حضرت سلمان فارسی کا بھی مقابلہ شروع کروا دیں، ان کے بھی مقابلے صبح فتویٰ آ جائے کہ نہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اور اس پر بھی یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ، میں جو جملہ آپ کو کہتا ہوں، فضیلتوں کے مقابلے نہیں کرواتے، فضیلتوں کو بس بیان کیا جاتا ہے۔ یہ آقا کی کھیتی ہیں، یہ آقا کے گلشن کی کھیتی ہیں جنہیں حضور نے جن کے سینوں کو ایمان سے منور کیا ہے۔ جب اس میج پر آ جائیں گے تو مقابلے نہیں، جو جیسے ترتیب ہے ویسے ہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، میں اس ترتیب، یہ فضیلت جزوی فضیلتوں کی بات لے چلے تو اس میں مقابلے، بات آگی سمجھ؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مواخات مدینہ ہوا تو حضرت ابو درداء کے ساتھ حضور نے ان کو بھائی بنا دیا، اور جب بھائی بنایا تو حضرت ابو درداء ہر وقت تقوی میں رہتے، پرہیزگاری میں، ذکر میں، اذکار میں، ساری رات جاگتے، صبح روزہ رکھتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، یہ حضرت سلمان فارسی کو پتہ لگا تو ان کے پاس گئے، کہا ابو درداء آپ میرے بھائی ہیں، مگر آپ کو ایک بات کہوں گا، آپ کا جسم کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، تو اللہ کی عبادت کا وقت بھی اس کا بھی حق ہے، اس کو ترتیب دے، سہل کریں، آسان کریں، اس طرح کی بات۔ اور اس بات کی خبر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو۔ جب حضور تک اس کی خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا سلمان کو اللہ نے علم سے سیراب کیا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ سلمان میری امت کے بڑے عالموں میں سے ہے۔ پوچھا کیوں؟ جس کا حدیث کا مفہوم، فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ تورات کو بھی جانتا ہے، انجیل کو بھی جانتا ہے اور قرآن کو بھی جانتا ہے۔ میں اس بات کو جو سمجھا ہوں نا وہ یہ ہے
اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے وہ اس کے ساتھ جوڑیں، جو اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، خفت رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں، اور ہلکا رکھنے سے مراد جہاں آواز کو کم کرنا ہے وہاں اپنی ذات کو اس ادب کی جا کے سامنے نیچے کر دینا بھی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کا ادب تو دیکھیں نا، کتنی صدیوں تک تاجدار کائنات کی محبت کے بکتے آئے، ہائے ہائے بکتے آئے۔ اس بکنے کا اجر رب نے کیا کیا؟ فرمایا وہ جو قرآن میں آیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ارے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خود چن لیا ہے، حضرت سلمان فارسی ان میں سے ہیں، یہ ان میں سے ہیں جن کو رب نے چن لیا، اس لیے اور جنت کے مشتاق ہیں، مگر ادھر جنت خود سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ اور آپ صرف زاہد و عابد ہی نہیں تھے، آقا علیہ السلام کی جو بیٹل کور کمیٹی تھی نا، جنگی کمیٹی تھے، اس کے بھی سربراہ تھے۔ اسے میرے قبلہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے آ گئے اور چھا گئے، بعد میں آئے مگر مرکزی کیبنٹ کا حصہ بن گئے۔ حضور ان کے فیصلے کا، مشورے کا انتظار فرماتے۔ یہ کیا کہتے ہیں سلمان فارسی اس پر کیا کہتے ہیں؟ جنگجو بھی کمال کے تھے وہ، جو آپ نے پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب روم فتح ہو رہا تھا اور مدائن فتح ہو رہا تھا، تو دریائے دجنہ میں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی اور آپ کے پوری فوج نے، وہ جس کو اقبال نہیں کہتے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے گھوڑے ڈالے۔ تو حضرت سلمان فارسی بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو یاد کروا رہے تھے کہ سعد یاد ہے جب ہم خیبر کے لیے نکلے تھے تو کتنا وہ فلاں دریا طغیانی پر تھا، تو آقا علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے صحابہ، یا رسول اللہ اس دریا میں سے اگر ہم گزر جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے پل بن سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا گزر جاؤ۔ تو آج ہم بھی اسی طریقے پر چل رہے ہیں، گزرو۔ اور جب گزرے تو وہ جو فارسی تھے کہنے لگے دیو آمد، یہ تو دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ رب نے اس بات پر ہی فتح عطا کر دی۔ کسی نے کہا گھر بنا دیں، کہا گھر ایسا ہونا چاہیے کھڑا ہوں تو سر لگے، پاؤں لمبے کروں تو پاؤں لگ جائیں، ٹانگ یعنی پاؤں کے ساتھ ٹچ ہو جائے، بس اتنا صحیح کافی ہے۔ 250 سال عمر پائی آپ، اور وصال کے وقت مختصراً اتنا جملہ کہنے لگے، وہ فلاں بلند پہاڑ پر، بلند جگہ پر، محل کے ایک گھر کے اوپر میری، وہاں مجھے میرا رکھ دو، میرے بیمار ہوں، میرے جسد وہاں رکھ دو، خوشبو لگا دو۔ حضور علیہ السلام میری خود روح کے لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں حضور کہاں سے آئے۔ میں نے کہا جہاں سے آئے میں ادب سے ان سے مل سکوں۔ یوں آپ کا وصال عالی شان ہے حضرت سلمان فارسی۔ وما علیہ الا البلاغ۔